آغاز رحمان الرحیم کے نام سے۔ یاد رہے ہم سب کو ایک دن اس کی عدالت پیش ہونا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت واقعے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دینے کی کوشش کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چومنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور اس رد عمل کا کیا مقصد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا گزر یہودان بنو قریفہ سے ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے کچھ خریداری کرنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑے اور پاجامہ وہاں سے خریدا۔ خریداری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رخصت ہونے لگے تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کو روک لیا اور آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور ہاتھ کو بوسہ دینے کی کوشش کی، یعنی ہاتھ کو چومنے کی کوشش کی۔ اس کے اس رد عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، بلکہ اس شخص سے کہا کہ تم سے پہلے بھی لوگ بادشاہ کی اسی طرح سے خوشامد کیا کرتے تھے، اسی طرح سے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیا کرتے تھے۔ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تم میں سے ہی ایک ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت واقعہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت کا بتاتا ہے۔ دنیا میں وہ کون شخص ہوگا کہ جب آپ اس کی تعریف کریں، اس کے نخرے اٹھائیں، اس کو عزت دینے کے لیے مختلف القابات استعمال کرے اور وہ شخص اس بات کو نہ پسند فرمائے؟ یقیناً یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعہ سے اپنے تمام مسلمان اور تمام پیروکاروں کو ایک واضح پیغام دیا ہے کہ نبی اور نبی کے خدا کا راضی ہونا خوشامدی الفاظ یا خوشامدی عادات سے منسلک نہیں ہے۔ ہاتھوں کو چومنا، مزاروں کو چومنا، قبروں کو چومنا، جوتوں کو چومنا، یہ ہرگز نبی اور اس کے خدا کو راضی کرنے کے طریقے نہیں ہیں، بلکہ خدا اور اس کے نبی کو راضی کرنے کا ایک واحد ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کے احکامات کی منع پیروی، خدا اور اس کے نبی کے بندوں سے اچھا سلوک۔ ایک اور واقعے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے زعفرانی کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے اس شخص سے ملاقات کی اور کچھ دیر کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشست میں بیٹھے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بہت بہتر ہوتا کہ یہ شخص زعفرانی کپڑے نہ پہنتا۔ اب یہ بات یہاں قابل امر ہے، جاننے کے قابل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو خود بھی منع فرما سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو براہ راست کچھ نہ کہا کہ کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو اور وہ محفل میں بیٹھا ہے، اس کی طبیعت پہ گناہ نہ گزرے اور باقی محفل میں لوگ بیٹھے اس کا مذاق نہ بنائیں۔ لیکن باقی صحابہ کو یہ بات بتانے کا مقصد تھا کہ ہمیشہ وہ رنگ زیب تن کریں جو آنکھوں کو اچھے لگیں، جو نظروں کو بھائیں، نہ کہ ایسے شوخ و چنچل رنگ جو کہ مردوں کو زیب نہیں دیا کرتے۔ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طویل باتیں سنتے رہتے جو سیاق و سباق سے ہٹ کر ہوا کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور و فکر سے ان کی باتیں سنتے۔ مقصد تھا کہ کہیں بیچ میں ٹوکنا اس شخص کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بن جائے۔ اور اس کے علاوہ ہر شخص کا ایک بولنے کا اپنا طریق ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے، اس کا اپنا فہم ہوتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس قسم کی گفتگو سننے میں کافی بردباری سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے کہ ایک دیہاتی گنوار وہاں آ گیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری کچھ مدد کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ مدد کی اور اس کو کچھ دے دیا،
لیکن وہ شخص نہایت ہی بدتمیز واقع ہوا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، جتنے تم مشہور تھے میں نے تمہیں اس کے مطابق بالکل نہیں پایا۔ اس کی اس بدتمیزی کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام غصے میں آ گئے اور اس کو مارنے کے لیے اس شخص کی طرف لپکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے صحابہ کو روک دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے گھر کی طرف گئے اور کچھ اور سامان لا کر اس شخص کو دے دیا اور اس شخص سے پوچھا کیا اب آپ مطمئن ہو؟ وہ شخص سامان دیکھ کر بہت مطمئن ہوا اور اپنے لہجے پر معافی مانگنے لگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف محبت اور پیار بھری نظر سے دیکھا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کی اونٹنی اس کے گھر سے بھاگ گئی اور وہ شخص اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پیچھے نکل پڑا کہ اس نے اپنی اونٹنی کو دیکھ لیا، لیکن اس کی اونٹنی نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا اور علاقے کے اور لوگ بھی اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہے اور اونٹنی سرپٹ بھاگتی رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آخر کار اونٹنی کے مالک نے جان لیا کہ باقی لوگ اس کو پکڑ نہ پائیں گے، اس لیے اس نے باقی لوگوں کو اونٹنی کے پیچھے بھاگنے سے منع کر دیا، بلکہ اس نے اس کے لیے ایک جگہ کھانا رکھنے کو کہا۔ جب اونٹنی نے کھانا اپنے سامنے دیکھا تو اس نے کھانا شروع کر دیا اور جیسے ہی وہ کھانا کھاتی رہی اس کے لہجے میں خاموشی آتی رہی اور اس کی ساری توجہ کھانے کی طرف ملبوس ہو گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اونٹنی کے مالک نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور قابو میں کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بھی اسی ہی اونٹنی کی طرح تھا، ہم نے اس کو پیار سے قابو کرنا تھا، اگر ہم اس سے سختی کرتے تو وہ یہاں سے چلا جاتا اور ایک غفلت کی موت مارا جاتا اور یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا۔ ہمارے تھوڑے سے تحمل اور برداشت نے اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور یقیناً اس کا مستقبل بہتر ہوگا اور آنے والے کل میں وہ حقیقت کی طرف رجوع کرے گا اور عذاب سے بچ جائے گا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ شخص آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اس نے مکمل سازش تیار کر لی تھی کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا اور ہم نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو آپ کو قتل کا ارادہ رکھتا تھا اس سے بات چیت شروع کی اور اس کو مذہب اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ یہ شخص غفلت میں تھا اور اب یہ واپس سچائی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا اس کو رہا کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ اس کی رہائی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی معنی خیز بات کی جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، جو اپنے اندر کئی راز لیے ہوئے ہے جن کو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو رہا کیا تو اس کو کہا کہ اگر اب تم مجھے مارنے کی کوشش بھی کرو گے تو یقین رکھو تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے مار سکو۔ یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تنوع کا، ان کی ہمہ جہت شخصیت کا مکمل عکاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بردبار تھے، نہ صرف قابل فہم تھے، نہ صرف صلح جو تھے، لیکن آپ جہاں لڑنا ہوتا تھا لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے اور اپنے مخالف کو یہ بات بتا دیا کرتے تھے کہ سب سے بہتر صلح جو ہے بات چیت سے مسئلوں کا حل ہے، پیار محبت سے مسائل کا حل کرنا ہے، لیکن اگر تم تلوار نکالنا چاہتے ہو تو تمہاری تلوار سے زیادہ تیز تلوار میرے پاس ہے اور جب تم لڑنے پہ آؤ گے تو جیت نہ سکو گے۔ تو دوستو ان کچھ واقعات کو آپ کے سامنے رکھا گیا اور ان واقعات کو، ان کہانیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیش کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ایک مثبت تبدیلی لے کے آئیں، نہ کہ اندھا دھند تقلید کو جاری رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں، سچی کہانیوں اور واقعات کو جب ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ریئل لائف سٹوری کو ہم دیکھ رہے ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم زندگی کو صحیح معنی میں پہچانیں۔ زندگی نام ہے حقیقت کو جاننے کا، زندگی نام ہے حکمت سے آگے بڑھنے کا، زندگی نام ہے حالات کو سمجھنے کا، زندگی نام ہے تقوی کا، زندگی نام ہے شرافت کا، لیکن زندگی نام ہے بہادری کا۔ تو دوستو، آپ نے ان خوبصورت کہانیوں سے کیا سبق سیکھا ضرور اپنے کامنٹس میں لکھیے گا۔ ہمارے چینل دا رائزنگ سٹوری کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ اچھی کہانیاں سنتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ان ٹچ۔